الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مشکلات سے دوچار کرتا ہے، اس کے کئی اسباب، موٹیوز اور مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مصیبتوں، آزمائشوں اور تکلیفوں کا ایک مقصد بندے کا یہ جذبہ پرکھنا ہے کہ اس کا اللہ کی ذات پر کتنا توکل ہے، کتنا ایمان اور یقین ہے۔ بندے کے ایمان کو پرکھنے کے لیے بھی اس پر آزمائشیں آتی ہیں، جس طرح یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور پھر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندے کا رد عمل کیا ہے، اس کا ری ایکشن کیا ہے۔ آزمائش، مشکل اور امتحان کے وقت اگر اس کا یہ رد عمل ہے، یہ ری ایکشن ہے کہ جیسے میرے رب کی مرضی ہے میں راضی ہوں، میرا مولا، میرا رب، میرا اللہ ارحم الراحمین ہے، میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے گا وہ درست ہے، اگر وہ اللہ کے فیصلے پہ اپنی رضا کا اظہار کرے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اور پھر ظاہر ہے آزمائشیں درجہ بدرجہ بڑھتی بھی ہیں، جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے آزمائشیں شدید ہوتی ہیں، جیسے ایمان بندے کا کم ہوتا ہے آزمائشیں کم بھی ہو جاتی ہیں، ان کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ایک آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ بندے کا رد عمل کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو دل سے نہیں مانتا۔ اگر یہ رد عمل ہے تو سمجھے وہ ناکام ہو گیا، امتحان میں بندہ ناکام ہو گیا۔ اور اگر انسان کا جو مصیبت میں مبتلا ہوا ہے یہ رد عمل ہے کہ میرا رب میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ درست ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ آزمائش کا، امتحان اور مشکل کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا جائے۔ مشکل آتی ہے بندہ اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، تعلق مضبوط ہو نا، یہ بھی مشکل کا ایک مقصد ہے۔ دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، جیسے ہی مشکل آتی ہے دعائیں کرے گا، جب دعائیں قبول ہوگی تو اس کا یقین اور بڑھے گا، مشکل سے نکلنے والے بندے کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بڑھے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار اور بے بس کی دعا کو سن کر اس کی مشکل کو دور کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر کے تحت ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک بندہ مسافر تھا، وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا چاہتا تھا۔ اس دور میں ظاہر ہے گھوڑوں پر، خچروں پر جو ہے نا وہ لوگوں کو سوار کرتے تھے، اس کا سامان رکھتے تھے اور اس کے عوض کرایہ لیتے تھے، مال لیتے تھے۔ ایک بندے نے اس کو اپنی سواری پہ سوار کر لیا۔ اب جو عام متداول راستہ تھا اس کو چھوڑ کر اس نے نئے رستے پہ چلنا شروع کر دیا۔ اس نے پوچھا کیا وجہ ہے، تم نے متعارف متداول رستہ چھوڑا ہے، نئے رستے کی طرف چل پڑے ہو؟ تو اس جو وہ سواری کا جو مالک تھا جانور کا، وہ کہتا ہے جی یہ رستہ شارٹ ہے، مختصر ہے، جلدی ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ تو بہرحال اس نے اس کی بات پر یقین کر لیا، وہ دھوکے باز تھا، فراڈیا تھا۔ آگے گیا تو اس نے اس کو قتل کرنے کے لیے خنجر وغیرہ نکال لی۔ اب یہ جو سادہ لو مسافر انسان تھا جو اس کے دھوکے سے دوچار ہوا تھا، اس نے اسے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ چنانچہ اس نے نماز نیت لی اور یہی آیت اس کی زبان پہ جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا لاچار اور بے بس کی پکار کو کون سن کر اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اس نے یہ آیت بار بار پڑھی۔ نماز پڑھنے کی دیر تھی کہ گھڑ سوار آیا، اس نے اس دھوکے باز کو، فراڈی کو جو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، نیزہ مارا، مار دیا۔ اس نے دوڑ کے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اسی نے بھیجا ہے جس کو تم پکار رہے تھے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کی دعا جب قبول کرتے ہیں نا تو اس کا اللہ سے لنک اور جڑ جاتا ہے۔ مشکلات کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو۔ مشکلات کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کی صلاحیتوں کو جو ہے نا جلا بخشا جائے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، کہ اللہ تمہیں آزماتا ہے ایک اچھی آزمائش سے دوچار کر کے۔ ابلا یبلی بلان کا معنی ہوتا ہے کسی کو آزمائش سے دوچار کر کے اس میں نکھار پیدا کرنا۔ اقبال کا شعر بھی ہے نا، تندی باد مخالف سے نہ گھبراؤ اے عقاب،
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، بے محنت پہ ہم کو جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ تو آزمائشیں بعض دفعہ آتی ہیں، بندے کی صلاحیتوں کو نکھارتی ہیں۔ necessity is the mother of invention، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب مشکلات سے دوچار ہوگا پھر بندہ سوچے گا، کوئی حل تلاش کرے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھے گا۔ تو ظاہر ہے پھر مشکلات میں انسان سیکھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو وہ صبر کتنا کر سکتا ہے۔ یہ بھی مشکلات کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے کہ بندے میں نکھار پیدا کرتی۔ ایک اور مشکلات کا بہت بڑا کہہ لیں اسپیکٹ اور پہلو یہ ہے کہ اپنے اور پرائے کا پتہ چل جاتا ہے۔ حقیقی معنوں میں اپنا کون ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور کون صرف زبانی کلامی دعوے کرتا ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ آزمائشیں، مشکلات صحیح معنوں میں نکھار دیتی ہیں، اپنا کون ہے پرایا کون ہے تمیز کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا انسان یہ سمجھے کہ اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں، امتحان نہیں، تو یہ سوچ اس کی کچی ہے، درست نہیں ہے۔ قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو لہذا یہ کہے بندہ کہ اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، نہیں آنی، یہ ناممکن ہے۔ مشکلات کا، آزمائشوں کا ایک اور بڑا سبب یہ بھی ہے، بندہ جو ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر جن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے ان کی پھر درجہ بدرجہ جیسے جیسے ایمان کم ہوتا جاتا ہے آزمائش کی شدت میں کمی آتی جاتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ آزمائشوں سے دوچار رہتا ہے حتیٰ کہ زمین پہ وہ اس طرح چلتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کی بجائے دنیا میں بندے کو مشکلات سے دوچار کر کے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، آزمائشوں سے دوچار کر کے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ ظاہری طور پر بعض دفعہ بندے کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی بڑی دوبر، مشکل اور اجیرن ہے، بڑی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، لیکن بڑے لوگ اس کو ایسے ملیں گے جو ان سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حق کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ حق پر بھی چلے اور مشکلات نہ ہو۔ تو پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے سے موازنہ کر کے انسان کی تربیت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جنگ احد میں مسلمان 70 شہید ہوئے، جنگ بدر میں کافروں کے 70 لوگ مارے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر تمہیں اچھائی پہنچی ہے تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے۔ ان کے حوصلے تو نہیں پست ہوئے۔ کافروں کے مقتولین جو ہے وہ تو دوزخ میں جائیں گے، مسلمانوں کے جو شہداء ہیں وہ جنتی ہیں، غازی ہیں، تب بھی ان پر انعام ہے۔ تو لہذا یہ ایک طرح سے مشکلات کا موازنہ کر کے بھی جو ہے نا شخصیت میں نکھار پیدا کیا جاتا ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، مشکلات سے انسان دوچار ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا اللہ پر ایمان، یقین، توکل کتنا ہے۔ مشکلات سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دوچار کرتے ہیں تاکہ اس میں نکھار پیدا ہو۔ مشکلات سے بندہ دوچار ہوتا ہے تاکہ جو ہے نا ان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو، اپنی صلاحیتوں کا پتہ چل جائے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ پھر اسی طرح مشکلات اور آزمائشوں میں اپنوں اور پراؤں کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت میں اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ مشکلات کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا زندگی میں آسانیاں اور مشکلات یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ اپنی بساط سے بڑھ کر کوئی مشکل جو ہے نا وہ نہ انسان پہ تھوپ دے، انسان سے وہ نہ اٹھوا دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ سورہ البقرہ کی آخری آیت ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور ساتھ یہ بھی دعا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا،
یا اللہ آسان وہی ہے جس کو تو آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام معاملات زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی آسانیاں مانگیں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں اور آسانیاں پیدا کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بشیرا و یسیرا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ اور آسانیاں پیدا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو عذاب وعیدیں سنا کے متنفر کر دو، سختیاں کر کے ان کو جو ہے نا وہ جو ہے نا متنفر کر دو۔ خود اپنے لیے بھی آسانیاں مانگنی چاہیے، لوگوں کے لیے بھی، اور آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، آسانیوں کے معاملات کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جو اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی حسنہ، خیر اور بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔